أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، اس سلسلہ گفتگو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 43 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ بلند حوصلہ، ہمت جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج کا موضوع سخن رکھا ہے ہمت مرداں مدد خدا۔ دراصل جب ہم قرآن و سنت، حدیث اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، گائیڈنس لینے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، پریکٹیکلی عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈیں۔ اور یہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ قرآن حکیم میں غور و فکر کر کے، جس طرح بار بار دعوت فکر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جس طرح کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ صرف وہ لوگ نہیں جو ذکر کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں، یا جو ذاکر ہیں، جو عالم ہیں، جو مجالس پڑھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جو اسکالرز ہیں، مفکر ہیں، مفسر ہیں، تفسیر کرتے ہیں، صرف وہ نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو یعنی کہ ہم اس زندگی کو، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، تب تک اللہ کی ان نعمتوں کا مکمل طور پہ ادراک نہیں کر سکتے، حق نہیں ادا کر سکتے، بلکہ مکمل طور پہ تو ناممکن ہے۔ جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے خطبہ فدق میں بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اس پروردگار کی حمد ہے کہ جس کی نعمتوں کا تم مکمل طور پہ شعور بھی نہیں رکھتے، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ انسان اوبلیویس ہے، لا علم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسے قرآن نے کہا کہ تم اس پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب ادراک بھی نہیں کر سکتے تو ہر نعمت کو ریئلائز کرنا، اس کا شکر ادا کرنا تو ناممکن ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو زندگی ہمیں دی اور ہدایت کہا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جو عقل دی، یہ جو فہم دیا، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس نے انسان کو باقی مخلوقات سے افضل قرار دیا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، کم از کم یہ ہم پہ لازم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہماری تخلیق کی، ہمیں اس زندگی کا تحفہ دیا، نعمت دی، اتنی بڑی نعمت دی، ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، تو ہم پھر اس زندگی کو گزارنے کے طریقے اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، اور جو گائیڈنس حاصل کرنی ہے وہ غور و فکر کے ذریعے۔ جب کہا تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اور ہر مسلمان کو دعوت فکر دی۔ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ایک جب ہمیں گائیڈنس مل گئی، ایک ایسی روشن کتاب مبین مل گئی جس کے اوپر غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خشک اور تر کا بیان ہے، تمہارے لیے ہر معاملے کی گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔
تو کتنا انفارچونیٹ ہے، کس قدر بدقسمتی ہے کہ ہم گائیڈنس حاصل نہ کریں اس قرآن حکیم سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، ذکر سے، اور قرآن ناطق اور قرآن ثابت دونوں سے، کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور چہاردہ معصومین کی حیات طیبہ سے، جو قرآن ناطق ہیں یعنی بولتا قرآن ہے، جو ہمیں تفسیر بتاتے ہیں، ہمیں طریقہ بتاتے ہیں، استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جہاں کتاب بھی موجود ہے قرآن حکیم کی صورت میں اور استاد بھی موجود ہیں گائیڈنس دینے والے کہ کیسے اس کتاب کو استعمال کریں۔ تو بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس زندگی سے ایسے ہی گزر جائیں اور وہ ہدایت کہ جو ہمیں دی گئی اتنی بڑی نعمت، اس سے ہم پوری طور پر فائدہ مند نہ ہوں۔ تو آج کا موضوع ہے ہمت مردہ مدد خدا۔ تو آج کے اس عنوان کے تحت ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ زندگی میں مشکلات جب آتی ہیں، تغیر حالات جو ہے اس سے کس طرح سے نمٹا جائے، ہمیں قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے، ہمت کیسے حاصل کی جائے مشکل ترین اوقات میں، ہم کس طرح سے اپنی زندگی کی جو کشتی ہے اس کو اس ساحل تک پہنچا سکتے ہیں کہ جو نجات ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سفینہ نوح کی مانند ہے، سفینہ نجات ہیں، کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب یہ نجات ہے فلاح، یہ نجات ہے عافیت، یہ نجات ہے صراط مستقیم، یہ وہ نجات ہے جس کے لیے ہم قرآن حکیم میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہر مسلمان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور ہر مسلمان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان کے رستے پر چلا کہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان کے رستے پہ کہ جن پہ تو غضبناک ہوا۔ تو ہم نے نجات حاصل کرنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ سے، روشنی حاصل کر کے، گائیڈنس حاصل کر کے، رہنمائی حاصل کر کے۔ خاص طور پہ آج کی نئی نسل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی کے جو حقائق ہیں، زندگی کی جو مختلف حقیقتیں ہیں، زندگی کی جو ریالٹیز ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم سے گائیڈنس حاصل کریں۔ اب دیکھیے تغیرات زمانہ کی میں نے بات کی، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جیسے قرآن حکیم میں کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مولائے کائنات خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو زمانہ ہے دو طرح کا ہے، دو طرح کے دن ہیں، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور ایک دن تمہارے لیے مشکل ہے۔ تو جب تمہارے حق میں وقت ہو تو اس وقت غرور و تکبر سے بچو، اس وقت ایروگنٹ نہ ہو جاؤ، اور جب تمہارے خلاف وقت جا رہا ہو یعنی کہ حالات موافق نہ ہو، مشکل ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ہمت سے کام لو، اور اس وقت اپنی امید کو ترک نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے امید۔ اب دیکھیے ایمان کی ایک بنیاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھو تم کتنے ہی گناہ کر لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو جمیعاً تمام گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت ہر شے پر گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ ہم اگر حساب کتاب کی بات کریں، ہم اگر اس پروردگار کے عدل اور جلال اور انصاف کی بات کریں تو بے شک وی کی ناٹ میجر اپ، ہماری استطاعت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کی بخشش کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر ہم زندگی گزار سکیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت مل سکے۔ لیکن ایک یہ کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا۔ اب ایک عام ماں جو کہ انسانی طور پہ خطا کا پتلا بھی ہے، جس میں کمزوریاں بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ماں پرفیکٹ ہو، اس کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں، اس کی اپنی نفسیات ایسی ہو سکتی ہے، اس کے ذاتی مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے ایک بہترین ماں ثابت نہ ہو، لیکن ممتا کا جذبہ ہے، ماں بچے کو معاف کر دیتی ہے، بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو ماں کا دل تڑپتا ہے کہ وہ چیز اس کو مہیا کی جائے، اگر اس کے لیے نقصان دہ اس کو بار بار روکتی ہے، بار بار روکتی ہے،
اور پھر بھی اگر بچہ ضد کرتا رہے تو ماں مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر سرنڈر کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچے کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے، پھر بھی اس کا دل جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی غضب نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ اٹھائے۔ تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے انسان سے، وہ کیوں کر جب اس نے وعدہ بھی کیا مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر بندہ پروردگار کہتا ہے بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بندہ ایک محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہترین محفل میں اہل عرش کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آئے تو ہم نے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اچھا، سب سے پہلے تو قرآن حکیم کی آیت سورہ شورا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سرنامہ کلام میں، جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو الازمی کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ صبر سے کام لے، کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو خود سے دور کرنا، تو ظاہر ہے اس کے لیے قرآن میں کہا کہ صبر اور صلات سے مدد لو۔ صبر اور صلات یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے مدد لو، اور اسی کو ہمت مردہ کہا گیا، اور پھر مدد خدا حاصل ہوتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشکل کس کو کہتے ہیں۔ مشکل ہم کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، برے حالات ہیں، ہم پہ یہ مشکل آ پڑی ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہمت انسان کی جواب دی جاتی ہے، انسان جست خاکی ہے، کمزور ہے، اس کے جذبات بھی اس پہ غالب آ جاتے ہیں، اس کی نفسیات بھی۔ ہر مرتبہ ہر شخص کے اعصاب بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تو پہلے ہم نے سمجھنا ہے مشکل کیا ہے، مشکل کس کو کہتے ہیں۔ اب مشکل جو ہے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ مشکل کا ذکر کیا گیا۔ ایک مشکل وہ ہے جو آزمائش ہے، ایک مشکل وہ بھی ہے جو سزا ہے۔ تو ایک شخص نے جب پوچھا مولائے کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام سے کہ مجھ پہ کوئی مشکل آئے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ مشکل اللہ کے قریب کر دے تو سمجھو آزمائش ہے، اور اگر تمہیں وہ اللہ سے دور کر دے تو سمجھو کہ سزا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بھی مشکل ہو، اور قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ مشکل کئی مرتبہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، انسان اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالتا ہے۔ بہت سی ایسی سچویشنز ہیں، کئی دفعہ وہ فیصلے ایسے کر لیتا ہے، کئی دفعہ زبان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ زبان انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، غصے کے حالت میں بھی کوئی ایسا عمل انجام دے دیتا ہے، اس کے اپنے ایکشنز ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دنیا ہے، یہاں پہ ہر انسان کے پاس فری ول ہے، کئی مرتبہ دوسرے انسانوں کے ایکشنز کی وجہ سے، ان کے کوئی اعمال ہوتے ہیں، کسی ظلم کی وجہ سے انسان پہ آزمائش آ جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں تغیرات تو ہوں گے، آزمائشیں تو ہوں گی، وقت کبھی یکساں نہیں رہتا۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ اور مومن کے لیے تو یہ دنیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی جب بھی ذکر کیا گیا آخرت کی زندگی کا، جنت کا ہو یا دوزخ کا، ہم فیہا خالدون کے الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ایٹرنٹی ہے۔ تو یہ زندگی مختصر ہے، یہ یاد رکھنا۔ قیامت پہ ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ٹائم نہیں ہے، دس ٹو شیل پاس۔ تو انسان جو سوچتا ہے کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں، ہر نفس کو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو انسان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی تقویت ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آزمائشیں اور ابتلاء پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہر پیغمبر کی زندگی میں مصائب آئے، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں۔ کئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کس قدر مصائب جھیلے ہیں ہمارے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے۔ اگر کربلا کو درسگاہ سمجھے جو سب سے عظیم درسگاہ ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر کس قدر مصائب ٹوٹے، اور کس طرح سے ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ
کس قدر بلند حوصلے کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے ان مصائب کو جھیلا اور اپنے ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں ہونے دی، اور جو ہائیسٹ ویلیوز ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان کو اپنے اعمال کے ذریعے سے ہمارے سامنے مشعل راہ بنا کے ایک مثال بنا کر پیش کیا۔ تو عزیزان گرامی، مشکل کی ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ انٹرپریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم مشکل کس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں کہا کہ مشکل اپنے ہاتھ سے آتی، کئی دفعہ مشکل آزمائش کے طور پہ آ جاتی ہے، جیسے کوئی بیماری ہے جس میں انسان کے اپنے کسی اعمال یا افعال کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن بیماری آ گئی، اور کہا کہ ہم بھوک سے اور خوف سے ان کا امتحان لیں گے۔ اور مومن کے لیے خاص طور پہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میں آپ سے بہت مودت رکھتا ہوں۔ تو کہا پھر مصائب کے لیے، تکالیف کے لیے، امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر مزید آزمائشوں کے لیے، مزید ابتلا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، جو مومن ہے اس کے لیے آزمائشیں کچھ زیادہ ہوں گی تاکہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہو سکے۔ جب کوئی اس طرح کی آزمائش آ جائے کہ جو انسان کے اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی فیصلے کی وجہ سے نہ ہو، یا اگر اپنے فیصلے کی وجہ سے بھی ہو تو بھی اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ پاسٹ میں تو ٹریول نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غلط فیصلہ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو جیسے مولا علی علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو مصیبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ یعنی یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس مصیبت کو، کس مشکل کو آزمائش کا درجہ دے دے اور کس کو سزا کا درجہ دے دے۔ اگر اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مدد مانگتے رہیں گے، اس سے ڈرتے رہیں گے، اس کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کا خیال رکھتے رہیں گے، مزید کسی گناہ سے، کسی ایسی حرکت سے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس کو منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا، غلط قرار دیا، کسی کی حق تلفی یا کوئی ایسا عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اگر اس سے اجتناب کریں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو پھر پروردگار نے کہا کہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو مشکل کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ مشکل کی کیا تعریف ہے۔ اب ایک انسانی ذہن کی بھی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ کسی وقت کو، کسی سچویشن کو، حالات کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بہت معنی خیز ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ مشکلات جو ہے، مشکل جو ہے وہ حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ مشکل حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو خیال ہے، وہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ یہ مشکل ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے انسانی سوچ ہے، کئی دفعہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، کوئی معمولی سی مشکل سچویشن ہوتی ہے اور انسان کا ذہن اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ جب وہ کسی دوست سے شیئر کرتا ہے، کسی سننے والا کہتا ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، لیکن اس شخص کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اوور ویلم ہو جاتا ہے، اس کی ہمت کم ہو جاتی ہے، شاید ایمان کم ہو جاتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ اور تو یعنی کہ انسان کا جو پرسیپشن ہے، انسان کی، جیسے مولا نے کہا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں پہ مولا کا ایک اور قول ہے، مولا علی علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بڑی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، اور پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کی یہاں بات آ جاتی ہے کہ انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، سوچ ہے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ ویسا ہی ہے جیسا تم اس کے بارے میں گمان رکھتے ہو، اگر اسے رحیم و کریم سمجھتے ہو، واقعی 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا سمجھتے ہو، تو تمہیں ہر وقت لگے گا کہ ہاں وہ پروردگار سن رہا ہے، وہ پروردگار رحم کر رہا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آئی تب بھی انسان یہ سوچے گا شاید اس مشکل نے مجھے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا، شاید یہ جو مال کا نقصان ہوا یہ میری جان کا صدقہ تھا، کیونکہ وہ پروردگار علیم ہے، خبیر ہے، وہ سب علم رکھتا ہے، وہ سب خبر رکھتا ہے، وہ
ان چیزوں سے واقف ہے جن سے ہم نا واقف ہیں، کیونکہ ہماری سوچ، ہماری نظر، ہماری حالات کے اوپر جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، ہمارا جو جائزہ ہے وہ محدود ہے، لیکن وہ پروردگار غیب کا علم رکھتا ہے، وہ پروردگار جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں کہا گیا کہ تم غم نہ کرو، جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ پروردگار پر ایمان رکھنے کی بات ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا جہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے سوچ کا اور انٹرپریٹیشن کا کہ آپ کی پرسیپشن کیا ہے، تو ایک واقعہ ہے مرحوم اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک مثال دینے کے لیے یہ واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک سلطنت تھی، ایک ریاست تھی، مملکت تھی، اس میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ، اس میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا اس ریاست میں۔ بادشاہ کی نظر کہیں اس گھوڑے پر پڑ گئی اور اس نے کہا کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، صاحب طاقت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی دسترس میں آ جائے۔ اس کا دل آ گیا اس گھوڑے پر، اس نے کہا یہ نایاب گھوڑا ہے۔ تو وہ اس نے اپنے جو حواری تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، ان سے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے چاہیے۔ اب وہ اس وزیر مشیر اس شخص کے پاس گئے جس کے پاس گھوڑا تھا، کہا کہ بادشاہ کا دل آ گیا تمہارے گھوڑے پر، تو تم اس گھوڑے کو بادشاہ کے حوالے کر دو۔ جب اس شخص نے سنا، اس نے کہا نہیں، یہ گھوڑا تو میں نے اس کو اولاد کی طرح پالا ہے، شروع سے میرے ساتھ ہے، میری اس کے ساتھ بہت جذباتی انسیت ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے مشیر و وزیر کہ یہ تو بادشاہ کے حکم کو ٹال رہا ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بہت غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے انکار کرتے۔ اس نے کہا دوبارہ جاؤ، اسے کو منہ مانگی قیمت دوں گا، جو چاہو گے دوں گا۔ تو وہ پھر گئے، پورا وقت کیا، انہوں نے کہا گھوڑا، بادشاہ کہہ رہا ہے منہ مانگی قیمت۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ میری ویلیوز کے خلاف ہے، میری اقدار کے خلاف ہے، میں اس گھوڑے کو نہیں بیچ سکتا۔ the horse is not for sale، اور میری اس کے ساتھ بہت انسیت ہے، مجھے اتنی مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اس نے خیر منع کر دیا۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اسے مزید غصہ چڑھا، وہ خود پہنچ گیا اس شخص کے بعد، کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ بادشاہ کو بھی ضد اس پہ سوار ہو گئی، اس نے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اس گھوڑے پہ۔ تو اس شخص نے جواب دیا بصد احترام بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا مجھے بہت عزیز ہے اور میری جو ویلیوز ہیں، میری اقدار ہیں، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، جس کو میں نے پالا ہے، میں جس کے ساتھ انسیت رکھتا ہوں، میں اس گھوڑے کو آپ کے حوالے کر دوں تو مجھے اس جائیداد کی، اس ریاست کی، حکومت کی، آدھی حکومت کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب لوگ آ کر اس کو کہنے لگ گئے کہ یہ تو نے کیا کیا، تیری تو پوری زندگی بن جاتی، تجھے آدھی سلطنت مل جاتی، تو نے گھوڑے کے لیے یہ کیا۔ تو اس نے کہا، وہ مطمئن تھا۔ یہ بھی دیکھیے اس میں ایک سبق ہے کہ اکثر ہم لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں یا اثر لے لیتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے، اور لوگوں کی عادت ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کو درست رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بیمار ہے تو تم اس کے سامنے اپنی اچھی صحت کو فلانٹ نہ کرو، اس پہ فخر نہ کرو، کسی کی اولاد نہیں ہے تو تم اپنی اولاد کا فخر اور خوشی سے اس کے سامنے ذکر نہ کرو، کسی کو تنگ دستی ہے تو تم اپنے مال کی نمود و نمائش نہ کرو۔ لیکن لوگ کیونکہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کی تکلیف، زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں، اور کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے زخم تو وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ انسان ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تھے اس شخص کے پاس جو گھوڑے کا مالک تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، ایک گھوڑے کے لیے تو اتنی بڑی زندگی کی اپرچونٹی ہے، ونس ان اے لائف ٹائم، کہ تمہیں اتنا مال و متاع مل رہا تھا اور تم نے اس گھوڑے کی محبت میں یہ سارا مال و متاع فورگو کر دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کیا چیز اہم ہے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، اسے اویئرنیس تھی، اپنے ویلیوز کو جانتا تھا، اپنی پرائیورٹیز کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے یہی چیز اہم ہے، میں اس گھوڑے سے جدا نہیں ہونا چاہتا اور مجھے اس مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب کچھ عرصے بعد کیا ہوا، وہ گھوڑا بھاگ گیا اس اپنے مالک سے الگ ہو کر۔ پھر لوگ آ گئے کہ دیکھو وہ گھوڑا تو تمہیں دغا دے گیا جس سے تم نے اتنی وفا کی، اور اگر یہی تم وہ گھوڑا بیچ دیتے اس وقت تو تم اس وقت آدھی سلطنت کے مالک ہوتے۔ اس نے کہا بس اللہ کی یہ مرضی تھی، یہ نقصان لکھا تھا، کوئی بات نہیں، میں جو مجھے صحیح لگا میں نے کیا، اگر وہ جانور چلا گیا تو کوئی بات نہیں۔ اب اس شخص کا ایٹیٹیوڈ ہے، مسلسل پازیٹیو تھنکنگ ہے، مسلسل ایٹیٹیوڈ ہے
کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی, وہ شخص یہی کہتا رہا کہ ہو سکتا ہے اس نے مجھے کچھ اس سے بہتر عطا کرنا ہو, یہی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اور یہی ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا, کہ کبھی کوئی نقصان بھی ہو جائے جس میں آپ کا کنٹرول نہ ہو, تو آپ اگر مگر شاید should have could have میں نہ جائیں, کیونکہ جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یہ اگر کاش یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, یہ شیطان کی سوچ کا, شیطان کی طرف سے انسان کو اس طرح کے وسوسے اور سوچ آ جاتی ہے کہ جو ہو گیا اور جس پہ اب آپ نہیں جا سکتے واپس, ٹائم ٹریول نہیں کر سکتے, پاسٹ جو ڈیڈ ہے, ہاں جہاں غلطی ہوئی غلطی سے سبق سیکھیں, کیونکہ مسلسل امپروومنٹ کا سفر ہے یہ زندگی, مسلسل امپروومنٹ ہے. اب اس شخص نے کہا کہ اللہ کی مصلحت تھی, جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے, لوگ چلے گئے. اب کیا ہوا, کچھ عرصے بعد وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ کوئی 11-12 گھوڑے اور لے آیا. تو اب لوگوں نے کہا کہ وہ گھوڑا ایسا تھا, مالک کے پاس لے آیا, مطلب کہیں وائلڈ میں گیا اور جنگل میں گیا اور ولڈرنیس میں, اور گھوڑے اپنے ساتھ اور گھوڑے لے آیا. اب لوگ پھر جمع ہوئے, کہنے لگے تم تو بہت تیز نکلے, بہت چلاک نکلے, تمہارا گھوڑا بھی تمہیں یقیناً پتہ ہوگا کہ یہ گھوڑا اس طرح کا ہے, یہ تو اور گھوڑے لے آیا, تم نے اسی لیے نہیں بیچا کہ تم زیادہ, اب تمہارے پاس 12 گھوڑے ہو گئے تو تم مال و اسباب اور کما سکو, انہیں بیچ کے. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ لے آیا گھوڑا, بس ٹھیک ہے. اس نے ان گھوڑوں کو بھی پالنا شروع کر دیا. اب کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اس شخص کا جو گھوڑے کا مالک تھا, وہ اس کے پسندیدہ جو نایاب گھوڑا تھا اس کے اوپر سوار ہوا, سواری کرتے کرتے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ پھر جمع ہو گئے کہ دیکھو یہ منحوس گھوڑا تھا, تمہیں کہا تھا بیچ دیتے, آدھی جائیداد آدھی سلطنت مل جاتی, تم صاحب جائیداد ہو جاتے, تمہاری اگلی کئی پشتوں کے لیے آسانی ہو جاتی, فراوانی ہو جاتی, تم نے اس گھوڑے کو نہیں بیچا, اور گھوڑے نے دیکھو تمہارے بیٹے کو ہی اپاہج کر دیا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ کی مصلحت تھی, حادثہ تھا, کوئی بات نہیں, جو اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش آ گئی تو میں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں گا. وہی ہوا کہ اس نے کہا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی, اور اس کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی. کچھ عرصے کے بعد ملک میں جنگ چھڑ گئی, اور زبردستی جتنے بھی جوان لڑکے تھے جو اس قابل تھے کہ وہ سرحدوں پہ جنگ کے لیے جا سکیں, انہیں بادشاہ کی طرف سے حکم آ گیا, سپاہی آ کے ان کو لے گئے گھروں سے کہ جنگ کے لیے, سوائے ان کے کہ جو معذور تھے یا جنہیں کوئی جسمانی اس طرح کا لاحقہ تھا. تو جب اس بچے کو دیکھا کہ ایک ٹانگ سے معذور ہے تو اس کو چھوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو تمہارے ساتھ دیکھو کتنا اچھا ہوا, تم ہمارے بچوں کو تو زبردستی لے گئے سپاہی, پتہ نہیں ان کی جان بچے گی نہیں بچے گی, تو یہ بچہ تو بچ گیا. اب یہ اس بندے کی پازیٹیو سوچ بھی تھی اس شخص کی کہ ہاں جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی تھا. اور ہمارے سامنے یہ بھی اگزامپل ہے کہ ہم شارٹ سائٹڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ اگر فوراً کوئی نقصان ہوا ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ تو بہت بڑا نقصان ہے, لیکن کئی مرتبہ وقتی نقصان آپ کو لانگ ٹرم کے لیے, آگے آنے والے وقت کے لیے کسی بڑے نقصان سے بچا دیتا ہے. اور یہی انسان کو سمجھنا چاہیے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں جیسے کہا گیا بیماری جان کا صدقہ ہے. کوئی بیماری آئی ہے, اگر آپ کی جان بچ گئی اور کچھ عرصے کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی, یا کوئی مالی نقصان ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو کسی اور بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور ایک طرح کا صدقہ ہو گیا, ایک طرح کی مصیبت ٹل گئی. اور صدقہ دینے کا بھی دیکھیے حکم ہے, صدقے سے, دعاؤں سے, اللہ تعالیٰ سے مسلسل رابطہ رکھنے کا حکم. تو یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مشکل کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب یہ بھی انسان کی سوچ پہ منحصر ہے. کئی مرتبہ اگر وہ, جیسے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مشکل خیالات سے نہیں, پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس سچویشن کو بہت بڑی مشکل سمجھ رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑی مشکل نہ ہو, بلکہ ایک چھوٹی سی انکنوینئنس ہو, اور ہماری سوچ جو ہے جس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں ہم اس میں بھی چاہیں تو کوئی پازیٹیو چیز دیکھ سکتے ہیں. جس طرح یہ بہت عام بات ہے, بہت سے جو اسکالرز ہیں, سینٹس ہیں, ان کے ساتھ یہ منسلک کی گئی بات, منسوب کی گئی کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, جو مثبت سوچ ہے, اس سے بڑا خیر دنیا میں کوئی نہیں. اور جو منفی سوچ ہے, جو نیگیٹو تھنکنگ ہے, اس سے بڑا شر کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ سوچ کی بات ہے. جیسے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی سوچ کی حفاظت کرو. کہا اچھی سوچ پہ وہ صلہ ملتا ہے جو اچھی عبادت پہ بھی نہیں ملتا, کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا. اور سوچ کیا ہے, تھاٹس بیکم ایکشنز, تھاٹس بیکم ورڈز, ورڈز بیکم ایکشنز. جو آپ سوچتے ہیں پھر وہی بولتے ہیں اور پھر وہی عمل کرتے ہیں.
تو سوچ کو صاف رکھنا، پازیٹیو رکھنا، مثبت رکھنا بہت ضروری ہے. اب اس کا ایک مثال جیسے ہم نے کہا کہ احادیث سائمہ طاہرین کے اقوال سے بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کے لیے کہ میں اس کے بارے میں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوں. اگر وہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ پروردگار تو مجھے یقیناً بخش دے گا کیونکہ اس نے کہا ہے اور میں نے توبہ کر لی اور میں نے بار بار رجوع کیا، میں نے استغفار پڑھا، وہ بخش دے گا، تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی رحمت کو اپنے گناہوں سے کہیں بڑا سمجھ رہے ہیں. تو ہماری پرسیپشن ہمارے پروردگار کے معاملے میں جیسی کہ ہونی چاہیے کہ وہ اکبر ہے، کہ وہ سب سے بڑا ہے، کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ ہمارے تو گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، ہاں اگر گناہوں پہ ضد کریں گے، اصرار کریں گے تو معاف نہیں ہوں گے اگر آپ توبہ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ نے احساس سے ندامت آ گیا، آپ نے توبہ کر لی، ریپینٹ کر لیا، جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہم 70 ماؤں کی بات کر رہے تھے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے وہ پروردگار. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے کسی گمشدہ عزیز رشتہ دار، کوئی گھر کا فرد جو گم گیا ہو، اس کے واپس گھر آ جانے پہ جس طرح تم خوش ہوتے ہو اس طرح پروردگار خوش ہوتا ہے. تو وہ تو چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کا رستہ، وہ کام جو اس کے اپنے لیے برے ہیں، وہ چھوڑ کر واپس سیدھے رستے پر آ جائے، اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. تو سوچ کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ کوئی پاسٹ میں ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اب اس کی تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی. زندگی ہے، جن لوگوں کو ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اور ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کے لیے آپ تلافی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں. جس طرح ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد نے فرمایا کہ جن گناہوں کا تم کفارہ نہیں ادا کر سکتے، درود ہے جو پڑھنا، درود پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پہ درود ہے، وہ ان گناہوں کا سے تمہیں پاک کر دیتا ہے جن کا تم ازالہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے کتنے طریقے بتائے گئے، اور پھر ایسے طریقے بتائے گئے کہ جن سے آپ کی روح کو تر و تازگی ملے گی. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، جیسے قرآن میں کہا کہ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو، یا من اسمہ دوا و من ذکرہ شفا، کہ اس پروردگار کے اسم، اس کے نام لینا، اس کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اسی سے دل آرام پاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اچھا پھر اور کچھ طریقے ہیں، پریکٹیکل طریقے جن کا ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے. جیسے بیماری کی ہم بات کرتے ہیں، کسی شخص کو کوئی جسمانی عارضہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ زیادہ ہل جل نہیں سکتا، موومنٹ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی اس طرح سے 100% پروڈکٹیو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کہا گیا، ہمت مردہ مدد خدا ہمارا ٹاپک ہے. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری میں جس قدر ہو سکے چلتے پھرتے رہو، حرکت میں برکت ہے، بیماری میں بھی جس قدر ہو سکے چلتے پھرتے رہو. ٹھیک ہے، تو اب ایکشن جو ہے، جیسے ہم آج کل کا ایک پینڈیمک ہے مینٹل النس کا، ذہنی بیماریوں، نفسیاتی بیماریوں کا، کیونکہ اب زمانہ جس طرح ہو گیا ہے، مٹیریلزم اتنا زیادہ ہو گیا، کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو اتنی زیادہ انسیکیورٹی، جیلسی، ڈپریشن، آئسولیشن میں انسان چلا گیا انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے پیچھے. کیونکہ انسان شاید ڈسرن نہیں کر سکتا کہ کسی ٹیکنالوجی کو جہاں فائدے کی حد تک کتنا استعمال کرنا ہے اور کتنا اس کی زیادتی ہو جاتی ہے. تو یہ جو مینٹل النیسز کا پینڈیمک ہے، اس میں بھی یہ دیکھیے ایکشن جو ہے، ڈپریشن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اٹھ کے واک کر لیں، اگر آپ چلنا پھرنا شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. اور دیکھیے آپ کو ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں، یہاں چاہے امیر ترین لوگ ہوں، بہت سے کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اپنے گھر کے گارڈن میں خود کچھ بنا رہے ہیں، میز کرسی بنا رہے ہیں، ترخوان کا کام کر رہے ہیں، کارپینٹر کا کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے امیر ہیں یا نہیں ہیں، ان کو شروع سے تربیت دی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے. اور ہمارا مذہب جو کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جو یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، یہ کتنا زیادہ انسان کو ڈپریشن وغیرہ سے بچا لیتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کو مسلسل کوئی ایکٹیویٹی، کوئی انگیجمنٹ چاہیے. اگر آپ اس کو کسی نہ کسی ایسے ٹاسک میں رکھیں گے
اور ہمارے تو انبیاء کرام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر نبی دیکھا جائے کوئی نہ کوئی درزی کا کام، کوئی چرواہے کا کام، کوئی تجارت کا کام. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے عالم، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، دنیا کے تمام خزانوں کے مالک، یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں. اور ہم مسلمان اقوام میں یہ بہت زیادہ ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کہ برائی ہے کہ وہ ہاتھ سے کام کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں یا کم تر سمجھتے، جبکہ ہمیں بچپن سے ہم نے سیرت مبارکہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کیا کہ اپنا پھٹا ہوا جوتا خود سی لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرتے تھے، گھر کے کاموں میں اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو یہ سب اعمال جو ہیں یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی انسان اگر اپنے دماغ کو بزی رکھے تو وہ ڈپریشن سے نکل سکتا ہے. تو حرکت میں برکت ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کس طرح سے اس طرح کی سچویشن میں کہ جب وہ اوور ویلم ہو جائے، جب وہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جائے، تو وہ کس طرح سے اوور کم کر سکتا ہے اس مشکل وقت میں. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے اعصاب کمزور ہو جائیں، اسے لگے کہ بہت مشکل آ گئی ہے، بہت، جیسے مولا نے کہا کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے. اب چلیں اگر ذہن آپ کا اس طرح سے کام کرنا شروع ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے، میں کیا کروں، میں کیسے اس سے نکلوں، تو اس میں صبر اور صلات سے مدد لو، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. اگر اس وقت آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایمان کمزور ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کب مدد ہوگی، تو دیکھیے امید دنیا بر امید قائم است، دنیا بر امید قائم است. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر شے پہ قادر ہے، اور جو ناممکن نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم پروردگار سے دعا کرتے رہو، اور یہ بھی ایک عبادت ہو جائے گی نا. کہا گیا کہ دعا بہترین عبادت ہے. تو آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے کچھ طریقے ہیں جو ائمہ طاہرین نے بتایا. جیسے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تم نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک اور قول ہے کہ جو سجدوں میں روتا ہے اسے اپنی قسمت پہ رونا نہیں پڑتا. تو سجدوں میں اس پروردگار کے سامنے روئیں کہ پروردگار تو خالق ہے، تو میرے ہڈیوں کی کمزوری کو جانتا ہے. جس طرح امام سجاد علیہ السلام کی جو بہت سی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا میں کہا کہ تو میری ہڈیوں کی کمزوری کو جانتا ہے، تو میری ویکنیسز کو جانتا ہے. پروردگار میں بے بس ہوں، اور تو وہ ہے کہ تو اذا قضا امرا وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ تو چاہے تو کن کہہ دے تو جو بھی تو چاہے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ممکن اور ناممکن کو اپنی محدود عقل کے زاویے میں مت پرکھو، اس پروردگار عالم کے لیے تم دعا کرتے رہو، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں. تو ایسے وقت میں مسلسل دعا کرتے رہیں. اور ایک اور بہت اہم جو ہمیں بات یاد رکھنی ہے مشکل اوقات کے لیے، کہ جب حالات سازگار نہیں ہیں، ہماری فیور میں نہیں جا رہے، جس چیز کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کمزور پڑ جائیں، بس یہ خیال رکھیں کہ کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں. بس کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو، تو وہ بھی ایک طرح کی اچیومنٹ ہوگی، ایک سکسیس ہوگی کہ ہم اس وقت سے گزر گئے. جیسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جب وہ گناہوں سے بچ جائے. تو مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کا، بلکہ مولا نے کہا عید میں تبدیل ہو جائے گا وہ دن. تو اب یہ کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. اور آہستہ آہستہ یہ شکر گزاری کا جو لیسن ہے، سب سے بڑی درسگاہ کربلا ہے ہمارے لیے، جس میں بی بی زینب علیہ السلام ام المصائب، آپ زیادہ مصائب کسی پہ نہیں ٹوٹے، ہم کربلا کو اپنی درسگاہ سمجھے. تو بی بی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو کہا میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کتنا بڑا ایمان کا مقام ہے، کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب اس قدر مصائب ٹوٹنے کے بعد بی بی یہ کہتی ہیں کہ میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امام سجاد علیہ السلام کی کس قدر مصائب آپ پر ٹوٹے ہیں. اتنا بڑا سانحہ تاریخ میں نہیں ہے جو کربلا کا سانحہ. اور امام کہتے ہیں کہ میں اے پروردگار میں تیرا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنے پر مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اس کربلا کی درسگاہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ایمان پہ قائم کیسے رہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں راوی لکھتا ہے کہ جوں آپ کے اوپر مصائب میں کربلا کے میدان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، آپ کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا۔ تو جب ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر قائم ہو، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے پروردگار، اے میرے رب، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو جب مشکل وقت میں تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہے، بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، چاہے اس وقت مایوسی نظر آ رہی ہو دنیاوی طور پہ، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہی ایمان ہے کہ اے پروردگار، تو چاہے تو ایک حرف کن کے ذریعے ہمارے حالات کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ اے پروردگار، تو چاہے تو کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے۔ پروردگار، تو چاہے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر کو یہاں تمام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، مشکل حالات میں ہمت مردہ کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے ہمیشہ مدد خدا فراہم ہو۔ مشکل حالات میں جب ہمیں لگے کہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے حالات، تو ہم صحیح طریقے سے ان سے نبرد آزما ہو سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم و دائم رکھ سکیں اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ زاد راہ کے طور پہ اس اپرچونٹی کو استعمال کریں جو ہمیں کسی مصیبت کی صورت میں ملتی ہے کہ ہم نے صبر صلات سے مدد لی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، کیونکہ قرآن حکیم میں کہا لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں دعا کا دامن نہیں چھوڑنا، دعا بہترین عبادت ہے۔ تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار، جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ناظرین، یا اللہ ان کی دلی حاجات کو تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں، ان کے رزق میں ہمیں اس رزق حسن کے صدقے میں، ہم سب کے رزق میں، جو رزق کے لیے دعا گو ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ جن کا اپنا گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری نئی نسل کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین کی حرارت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔